بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد، جو کہ روحانی بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس کی 9ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الریا، یعنی ریا کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب الریا، ریا کا بیان۔ ریا کی مذمت۔ ریا حرام ہے اور ریاکار اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ اس حقیقت پر آیات، روایات اور آثار کی شہادت موجود ہے۔ آیات کریمہ، اللہ تعالی فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 32، آیت نمبر 4 اور 5۔ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 10۔ اور جو لوگ بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں اہل ریا کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 9۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ۔ یہ آیات ان مخلصین کی تعریف میں وارد ہوئی جن کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 110۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ روایات۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، نجات کس عمل میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعمل العبد بطاعت اللہ یرید بها الناس، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ اللہ کی اطاعت میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے لوگ مقصود ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں جو سخی، شہید اور قاری کے باب میں منقول ہے، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر شخص سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، صدقہ کرنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، تو بھی جھوٹا ہے، جہاد سے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے بھی جھوٹ کہا، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ انہیں ان کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، ان کے ریا نے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رائی اللہ بہ ومن سمع اللہ بہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو حبیب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ریا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ریا کرتا ہے، اور جو سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس شخص کو دوزخ میں ڈال دو، اس نے اپنے عمل سے میری نیت نہیں کی تھی، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔
ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں زیادہ تر تم پر چھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے لوگوں سے فرمائیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن سے تم دنیا میں ریا کرتے تھے، کیا تمہیں ان کے پاس جزا مل جائے گی؟ یہ احمد اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو محمود ابن لبید نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ارشاد فرمایا استعیذ باللہ عز وجل من حب الحزن، اللہ کی پناہ چاہو حزن سے۔ لوگوں نے عرض کیا حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا وادن فی جہنم اعدل قرہ المرائین۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جو ریاکار کاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں من عمل لی عملا اشرک فیہ غیری فہو لہ قل لہ وانا منہ بریء وانا اغنی الاغنیاء عن الشرک۔ یہ ابن ماجہ اور مالک کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص میرے لیے کوئی کام غیر کو شریک بنا کر کرے گا تو وہ عمل اسے مبارک ہو، میں اس سے بری ہوں، میں شرک سے تمام بے پرواہوں سے زیادہ بے پرواہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی دن روزہ رکھ لو تو سر اور داڑھی میں تیل ڈالو اور چکنا ہاتھ ہونٹوں پر بھی پھیر لو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو، اور جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، جب نماز پڑھو تو دروازے پر پردہ ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ تعریف اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی تقسیم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ عز وجل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی ریا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا میں ایک حدیث یاد کر کے روتا ہوں جو میں نے اس قبر والے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فرمایا کرتے تھے ان ادنى الرياء الشرک، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، معمولی ریا بھی شرک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں ریا اور مخفی شہوت سے ڈر لگتا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شہوت خفیہ بھی ایک طرح کی مخفی اور دقیق ریا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب ظل الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ ملے گی جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو اور بائیں کو خبر نہ ہوئی ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا فضیلت رکھتا ہے، اور یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ریاکار کو اس طرح پکارا جائے گا تیرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، تیرا ثواب ختم ہو چکا ہے، جا ان لوگوں سے اپنے اعمال کا اجر طلب کر جن کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے اور جبل الیحصبی کی۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت پر شرک سے خائف ہوں، وہ نہ کسی بت کی پرستش کریں گے، نہ سورج چاند اور پتھر کو پوجیں گے، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے۔ یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ لرزنے اور ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرما دیے اور زمین کے لیے انہیں میخیں بنا دیا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز کوئی دوسری نہیں بنائی۔ اللہ نے لوہا پیدا فرمایا، لوہے نے پہاڑ کاٹ ڈالے۔ پھر آگ پیدا کی، اس نے لوہا پگھلا دیا۔ پھر پانی کو حکم ہوا، اس نے آگ بجھا دی۔ پھر ہوا کو حکم ہوا، اس نے پانی کو تہو بالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور باری تعالی سے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا کہ تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟
فرمایا میں نے ابن آدم کے دل سے زیادہ سخت کوئی چیز دوسری نہیں بنائی. جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں, اس نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. آپ یہ سن کر رو پڑے اور اتنا روئے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہوں گے. تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئے اور فرمایا, ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے معاذ. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں, اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تمہیں نفع ہوگا, اور بھول گئے تو خدا کے ہاں تمہاری کوئی حجت کام نہ آئے گی. اے معاذ, اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے, پھر آسمان بنائے, اور ہر آسمان کے لیے ان 7 فرشتوں میں سے ایک دربان مقرر کیا, اور ہر آسمان کو نہایت عظمت عطا فرمائی. صبح و شام محافظ فرشتے بندے کے عمل لے کر چڑھتے ہیں, اور وہ عمل سورج کی روشنی سے زیادہ منور ہوتے ہیں. جب یہ عمل آسمان دنیا تک پہنچتا ہے تو وہاں متعین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤ اور صاحب عمل کے منہ پر دے مارو. میں غیبت کا فرشتہ ہوں, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے عمل کو آگے نہ جانے دوں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے. محافظ فرشتے اس بندے کا کوئی دوسرا عمل پیش کر دیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں, یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. وہاں متعین فرشتہ ان سے کہتا ہے, ٹھہرو, یہ عمل لیتے جاؤ اور صاحب عمل کے منہ پر مار دو. اس نے اپنے عمل کے ذریعے دنیاوی چیز کی خواہش کی تھی. میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں. وہ شخص اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے محافظ فرشتے بندے کا وہ عمل لے کر اوپر چڑھتے ہیں جس میں سے نور پھوٹتا ہے. اسے دیکھ کر فرشتے حیران رہ جاتے ہیں. تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, وہاں متعین فرشتہ کہتا ہے, ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر دے مارو. میں کبر کا فرشتہ ہوں, میرے رب کا حکم ہے کہ اس عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں. وہ شخص اپنی مجلسوں میں لوگوں پر تکبر کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر فرشتے بندے کا وہ عمل لے کر چوتھے آسمان کی طرف بڑھیں گے جو روشن ستارے کی طرح ہوگا, اور اس عمل میں حج, عمرہ, نماز, روزہ, تسبیح و تحلیل کی گونج ہوگی. چوتھے آسمان کا دربان کہتا ہے, ٹھہرو اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مارو, اس کے پیٹ اور پیٹھ پر مارو. میں فرشتہ عجب ہوں, میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو آگے نہ جانے دوں. یہ شخص جب کوئی نیک عمل کرتا تھا تو اس میں عجب کو داخل کر دیتا تھا. فرمایا, محافظ فرشتے وہ عمل لے کر 5ویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں جو شب زفاف کی دلہن کی مانند آراستہ ہوتا ہے. اس آسمان پر متعین فرشتہ کہتا ہے, ٹھہرو اور اس عمل کو اس کے مالک کے منہ پر دے مارو اور اس کا بوجھ اسی کی گردن میں ڈال دو. میں حسد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دوں. وہ شخص ان تمام لوگوں سے جلتا تھا جو اس جیسا علم حاصل کرتے تھے یا اس جیسا عمل کرتے تھے. جو شخص بھی زیادہ عبادت کرتا تھا یہ شخص اس سے حسد کرتا تھا اور اس کے بارے میں زبان طعن دراز کرتا تھا. اب فرشتے اس کی نماز, روزہ, حج, عمرہ اور زکوٰۃ کی عبادتیں لے کر چھٹے آسمان کی طرف کوچ کرتے ہیں. اس آسمان پر متعین فرشتہ بھی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو عامل کے منہ پر مار دو. یہ شخص کسی اللہ کے بندے پر اس کی کسی مصیبت یا پریشانی میں رحم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا مضحکہ اڑایا کرتا تھا. میں رحم کا فرشتہ ہوں, مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دوں. فرمایا, اس کے بعد فرشتے نماز, روزہ, صدقہ و زکوٰۃ, مجاہدہ اور تقوی پر مشتمل کچھ اور اعمال لے کر 7ویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. ان کی آواز بجلی کڑکنے کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے, اور اس جلوس میں
3000 فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ وہاں متعین فرشتہ انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا اور کہتا ہے ان اعمال کو صاحب اعمال کے منہ پر مارو، اس کے دل پر تالا لگا دو۔ میں اپنے رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہرگز نہ جانے دوں گا جس کے عامل نے رضائے الہی کے بجائے غیر اللہ کی نیت کی ہو۔ اس شخص نے اپنے اعمال و عبادات کے ذریعے یہ چاہا کہ فقہا کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہو، علماء کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہو، دور دور ملکوں میں اس کی شہرت پھیلے۔ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آگے نہ جانے دوں۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو ریا ہے، اور اللہ ریاکار کا عمل قبول نہیں کرتا۔ فرمایا آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، اخلاق حسنہ، ذکر اور سکوت وغیرہ عبادتیں لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسمان کے فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام پردوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، اور اس شخص کو نیک اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا نگراں ہوں۔ اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی، اس پر میری لعنت ہو۔ تمام فرشتے کہیں گے اس پر آپ کی اور ہماری لعنت ہو۔ تمام آسمانوں سے آواز آئے گی اس پر اللہ اور ہماری لعنت ہو۔ آسمانوں اور زمین کا ذرہ ذرہ ان پر لعنت بھیجے گا۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں ایک بندہ فقیر معاذ ہوں۔ آپ نے فرمایا میری اقتدا کر اے معاذ، اپنی زبان کو ان بھائیوں کے بارے میں یاوہ گوئی سے بچا جو قرآنی علوم کے حامل ہیں۔ اپنے گناہوں کو اپنے ذمے رکھ، دوسروں کو ان میں ملوث نہ کر، ان کی مذمت کر کے اپنا تزکیہ نہ کر، نہ اپنے آپ کو ان سے بلند و بالا سمجھ۔ دنیا کے عمل کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر، نہ اپنی مجلس میں غرور کر، ورنہ لوگ تیری بد اخلاقی سے ڈریں گے۔ جب ایک سے زائد افراد تیرے پاس بیٹھے ہوں تو ان میں کسی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر، لوگوں کے سامنے شیخی مت بگھار، ورنہ تجھ سے دنیا کی برکات منقطع ہو جائیں گی۔ لوگوں کی آبرو ریزی مت کر، ورنہ دوزخ کے کتے تیرا گوشت نوچ لیں گے اور تجھے چیر پھاڑ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 3 آیت نمبر 2، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔ اے معاذ تم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ دوزخ کے کتے ہیں، گوشت نوچیں گے اور ہڈیاں بھنبوڑیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان خصائل پر عمل پیرا ہونے کی طاقت کس میں ہے اور دوزخ کے کتوں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا ان پر عمل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہے جسے اللہ توفیق دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حدیث کے ڈر سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول پایا گیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کتاب الزہد لابن المبارک ابن الجوزی فی الموضوعات، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آثار روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے گردن والے گردن اٹھا، خشوع گردن میں نہیں دل میں ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں دیکھ کر فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تو اپنے گھر میں یہ کام کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، جب تنہا ہوتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر چست بن جاتا ہے، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اور زیادہ عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو عمل کم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے جہاد کروں گا اور میری نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور لوگ بھی تعریف کریں۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا
تب تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس نے 3 بار یہ بات کہی، آپ نے تینوں مرتبہ اس سے یہی کہا، اور آخر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے تمام بے نیازوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ایک شخص نے سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کوئی اچھا کام کر کے اجر و ستائش کی تمنا کرتا ہے، کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تب تم جو بھی عمل کرو اللہ کے واسطے کرو اور اس میں مخلص رہو۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کسی عمل کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور تمہاری خوشنودی کی خاطر ہے، نہ یہ کہا کرو کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اہل قرابت کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو درہ سے مارا، اس کے بعد فرمایا، مجھ سے بدلہ لو۔ میں نے عرض کیا، میں بدلہ نہیں لیتا بلکہ اسے اللہ کے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یا تو تم میرے لیے چھوڑتے یا اللہ کے لیے چھوڑتے۔ اس نے کہا، میں تنہا اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب صحیح ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جن کے قلوب علوم و معارف کے بیش بہا گنجینہ تھے، اگر وہ اپنی حکیمانہ باتیں زبان پر لاتے تو انہیں بھی نفع ہوتا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، مگر انہوں نے شہرت کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھیں۔ حد یہ ہے کہ جب وہ راستے میں کوئی ایذا دینے والی چیز دیکھ لیتے تو اسے اس ڈر سے نہ ہٹاتے کہ کہیں مشہور نہ ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن 4 القاب سے پکارا جائے گا، اے غدار، اے ریاکار، اے نقصان اٹھانے والے، اے بدکار، دور ہو اور ان سے اپنا اجر طلب کر جن کے لیے تو عمل کرتا تھا، تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تو حال اور بھی خراب ہو گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ اعمال میں ریاکاری کرتے تھے، اب صرف ریاکاری کرتے ہیں، عمل بالکل نہیں کرتے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو عمل پر اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکار اللہ کی تقدیر پر غالب ہونا چاہتا ہے، وہ برا آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، بھلا وہ اسے اچھا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے ہاں تو وہ برا قرار دیا جا چکا ہے۔ مومنین کے قلوب کے لیے ان کی معرفت ضروری ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو، مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری 3 طرح کے ہوتے ہیں، رحمان کے قاری، دنیا کے قاری اور بادشاہوں کے قاری۔ محمد ابن الواسع رحمان کے قاری ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ریاکار کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ محمد ابن المبارک السوری فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی وضع رات کو اختیار کر، دن کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ دن میں نیک بننا مخلوق کے لیے ہوتا ہے اور رات میں رب العالمین کے لیے۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل کو ضائع ہونے سے بچانا عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ حضرت عبداللہ المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں حالانکہ وہ خراسان میں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اس ارشاد کا مطلب دریافت کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا مجاور اور معلوف کہلانے کے شوق میں طواف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو طواف کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ ان کا یہ عمل اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی دوسرے شہر میں کسی اور عمارت کے ارد گرد پھر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، شہرت کا طالب اللہ پر مکمل ایمان نہیں رکھتا۔ ریا کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے۔ ریا کے معنی اور اس کی حقیقت جاننا چاہیے کہ ریا روایت سے مشتق ہے اور سمعتہ سما ہے۔ ریا کے معنی ہیں اچھی عادتوں اور کاموں کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت،
کا طالب ہونا، لیکن کیونکہ جاہ و منزلت کا حصول عبادات کے علاوہ دوسرے اعمال سے بھی ہوتا ہے، اس لیے ریا کی تعریف میں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے ذریعے کی جائے۔ اس اعتبار سے یہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں: ایک ریاکار یعنی عابد، دوسرے وہ آدمی جسے دکھلانا منظور ہو یعنی جس کے لیے ریا کی جائے، تیسرے وہ خصلتیں جن میں ریا مقصود ہو، چوتھے خود نفس ریا، وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے۔ ریاکار 5 چیزوں میں ریاکاری کرتا ہے اور لوگوں میں شہرت کا طالب ہوتا ہے: بدن، حیت، قول، عمل، متبعین اور خارجی اشیاء۔ دنیا دار بھی انہیں 5 چیزوں سے جاہ و منزلت حاصل کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے جو داخل اطاعت نہیں، جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعے ریا کرنے کی بنسبت خفیف ہے۔ بدن کے ذریعے دین میں ریا، اور اس ریا کی صورت یہ ہے کہ جسم پر لاغری اور زردی طاری کر لی جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص دین میں شدید محنت کرتا ہے، اس پر آخرت کا خوف غالب ہے۔ لاغری کمخوری پر اور زردی شب بیداری پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح بالوں کی پراگندگی بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسے دین کی بہت فکر ہے، ہمہ وقت عبادات میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ سر میں کنگھا کرنے کی فرصت بھی میسر نہیں۔ جب اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ ان سے بزرگی پر استدلال کرتے ہیں اور نفس کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اسی کے مشابہ ہے آواز کا پست کرنا، آنکھوں کے ارد گرد ہلکے پڑ جانا، ہونٹوں کا پسمردہ رہنا وغیرہ۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ روزے سے رہتا ہے، خوف خدا سے اس کی آواز پست ہو گئی ہے یا بھوک کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے اپنے بالوں میں تیل ڈالنا چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے، آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے اور ہونٹوں پر چکنا ہاتھ پھیر لینا چاہیے تاکہ لوگ روزے دار نہ سمجھیں۔ قریب یہی نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ان حضرات نے ریا کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ ہدایت کی، شیطان انہی راستوں سے عبادت گزار بندوں کو ریاکار بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزے داروں کو غیر روزے داروں کی طرح رہنے کی تلقین کی ہے۔ اہل دین اپنے جسموں کے ذریعے اس طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی فربہی، خوبصورتی، دراز قامتی، اعضاء کے تناسب اور رنگ کی سفیدی سے ریا کرتے ہیں۔ حیت اور لباس کے ذریعے ریا، بالوں کو پراگندہ کرنا، مونچھیں منڈوانا، سر جھکا کر چلنا، دھیرے دھیرے حرکت کرنا، پیشانی پر نشان سجدہ باقی رکھنا، کھردرے اور موٹے کپڑے پہننا، اون کی ابا زیبتن کرنا، کرتوں کے دامن پنڈلیوں تک لٹکانا، آستینیں چھوٹی رکھنا، کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے رکھنا، یہ سب اعمال ریا کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص سنت کا پابند ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا متبع ہے۔ اسی میں پیوند لگے کپڑے پہننا، سجادہ پر نماز پڑھنی اور نیلے رنگ کے کپڑے پہننا بھی داخل ہے تاکہ صوفیہ سے مشابہت ہو، حالانکہ تصوف کے حقائق سے وہ کتنا ناواقف ہے یہ وہ خود جانتا ہے۔ امامہ کے اوپر چادر اوڑھنا اور اس کے سرے کو آنکھوں پر لٹکا لینا بھی داخل ریا ہے، کیونکہ اس حیت سے وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنے گا اور لوگ اس کی احتیاط پسندی کی تعریف کی نظر سے دیکھیں گے کہ راستے کے غبار سے بھی اپنی آنکھوں کو بچا کر چلتے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے کہ جاہل آدمی علماء کا لباس پہنے اور ان کی وضع اختیار کرے، محض اس لیے کہ لوگ اسے بھی عالم سمجھیں اور احترام و اکرام کا معاملہ کریں۔ لباس کے ذریعے ریا کرنے والوں کے مختلف طبقات ہیں۔ بعض اپنے آپ کو زاہد ظاہر کر کے نیک لوگوں کے ہاں منزلت کے طالب ہوتے ہیں اور پھٹے ہوئے گندے موٹے اور کھردرے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شخص کو دنیا کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ اگر اسے متوسط درجے کے صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے جائیں جو اکابرین سلف پہنا کرتے تھے تو وہ اس قدر تکلیف محسوس کرے جس قدر تکلیف ذبح کے وقت جانور محسوس
محسوس کرتے ہیں، محض اس ڈر سے کہ کہیں صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے زہد ترک کر دیا ہے اور اب یہ دنیا داروں کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ بعض لوگ اہل دنیا، بادشاہوں، وزیروں اور تاجروں اور اہل دین، علماء، صوفیاء سب میں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی مشکل میں رہتے ہیں۔ اگر عمدہ لباس پہنے تو فقراء انہیں رد کر دیں، اور پیوند زدہ معمولی کپڑے پہنے تو بادشاہوں اور دولت مندوں کی نظروں سے گر جائیں۔ وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں گرنا پسند کرتے ہیں اور نہ اہل دین کے نزدیک ذلیل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ باریک عبائیں اور رنگین پیوند تلاش کرتے ہیں۔ بظاہر ان کے کپڑے سادہ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات قیمت میں مالداروں کے لباس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے لباس کا رنگ اور ان کی حیت و وضع صلحہ جیسی رہتی ہے۔ یہ لوگ دونوں فریقوں میں یکساں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں زبردستی موٹا یا گندا لباس پہنا دیا جائے تو وہ ذبح ہونے والے جانور کی طرح بلبلاتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ لباس پہن کر وہ بادشاہوں اور مالداروں کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اسی طرح اگر انہیں دیباج، ریشم یا کم خواب و اطلس کے لباس پہنائے جائیں تو وہ بھی اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ اگرچہ ان کپڑوں کی قیمت ان کے لباس سے کم ہو، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے یہ سننا پسند نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی وضع بدل دی ہے اور صلحہ کا راستہ ترک کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں اپنی مقبولیت و شہرت سمجھتا ہے، وہ نہ اس سے کمتر پر راضی ہوتا ہے اور نہ بلندتر پر، اگرچہ وہ مباحی کیوں نہ ہو۔ یہ اہل دین کا حال ہے۔ اہل دنیا بیش قیمت لباس، عمدہ سواریوں اور نفیس چادروں، عباؤں اور عماموں اور قیمتی ساز و سامان کے ذریعے ریا کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اپنے گھروں میں معمولی لباس پہنتے ہیں، لیکن گھر سے باہر عمدہ لباس پہن کر اور بن سنور کر نکلتے ہیں تاکہ لوگ مالدار کہیں۔ کلام کے ذریعے ریا، کلام کے ذریعے اہل دین اس طرح ریا کرتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں بناتے پھرتے ہیں، اخبار و آثار یاد کر لیتے ہیں تاکہ روزمرہ کی بات چیت میں کام آئیں، اور مخاطب کثرت عمل اور سلف صالحین کے احوال و واقعات سے شدید شغف کا اعتراف کرے۔ یہ لوگ عام محفلوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہونٹوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بیچارے بڑے نیک ہیں، ہر لمحہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، منکرات پر اپنی شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو معاصی میں مبتلا دیکھ کر اپنے شدید کرب کا اظہار کرتے ہیں، بات کرتے وقت آواز انتہائی پست کر لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت انتہائی رقت آمیز لہجے میں کرتے ہیں تاکہ اسے خوف اور حزن کا پتہ چلے، حفظ حدیث اور شیوخ حدیث سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے والوں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں، اور کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں خلل بتلانے میں یا اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر ان کی حدیث دانی کا رعب پڑے۔ دشمن کو زیر کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور اظہار علم کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں۔ کلام کے ذریعے اہل دین کی ریا کی بے شمار قسمیں ہیں۔ دنیا کے لوگ اس طرح ریا کرتے ہیں کہ اشعار اور مثالیں یاد کر لیتے ہیں، عبارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھتے ہیں، اہل فضل کو مرعوب کرنے کے لیے نادر جملے اور غریب الفاظ و تراکیب حفظ کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دوستی ظاہر کرتے ہیں۔ عمل کے ذریعے ریا، مثلا نمازی کا دیر تک قیام کرنا، رکوع و سجود طویل کرنا، گردن جھکانا، ترک التفات کرنا، سکون اور وقار ظاہر کرنا، قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اعمال جن سے نماز میں خشوع و خضوع اور رغبت معلوم ہو۔ نماز کی طرح یہ ریاکارانہ اعمال روزے، حج، صدقہ و زکوٰۃ اور غزوہ و جہاد میں بھی ہو سکتے ہیں۔
کھانا کھلانے میں بھی ریا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چلنے میں متواضع اور سرنگوں رہنے کا عمل، بات کرنے میں سکون و وقار کا مظاہرہ وغیرہ اعمال میں ریا ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ریاکار اپنی کسی ضرورت کے لیے تیزی سے لپکتا ہے، لیکن جب کوئی دیندار اس کے سامنے آ جاتا ہے تو فوراً اپنی چال بدل دیتا ہے اور آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے، گردن سینے پر ڈال دیتا ہے، ناپ تول کر قدم اٹھاتا ہے تاکہ لوگ جلد باز اور بے وقار نہ کہیں۔ چنانچہ جب وہ شخص نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے پھر تیزی سے چلنے لگتا ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر خاشع بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا بلکہ صرف انسان کو بتلانے کے لیے خشوع کرتا ہے تاکہ وہ اسے اللہ کے نیک بندوں میں شامل رکھیں۔ بعض نسبتاً احتیاط پسند لوگ تنہائی میں بھی اسی طرح چلتے ہیں جس طرح لوگوں کے سامنے چلتے ہیں۔ انہیں شرم آتی ہے کہ ان کی عام رفتار خلوت کی رفتار کے برعکس ہو تاکہ لوگوں کے سامنے انہیں اپنی رفتار بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاکاری سے بچ جائیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح ان کی ریاکاری بڑھ جائے گی۔ پہلے وہ صرف لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے تھے، اب تنہائی میں بھی کرتے ہیں۔ اہل دنیا کے عمل کے ذریعے ریاکاری یہ ہے کہ وہ اترا کر اور اکڑ کر چلتے ہیں، چلتے ہوئے ہاتھوں کو مسلسل حرکت دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قدم اٹھاتے ہیں، دامن پکڑے رہتے ہیں اور کندھے اچکاتے رہتے ہیں، اور یہ حرکت اپنی جاہ و حشمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ دوستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے ریا، مثلاً کسی کا یہ چاہنا کہ کوئی عالم میری ملاقات کے لیے آئے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں شخص اتنا اہم آدمی ہے کہ اس کی فلاں عالم یا فلاں عابد سے دید و شنید ہے اور وہ اس کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، یا یہ کہیں کہ دین میں اس کا مرتبہ بلند ہے تبھی تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگ کسی بادشاہ یا کسی بڑے شاہی افسر کی ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں تاکہ عوام الناس اس کی دینی عظمت کا اعتراف کریں۔ بعض لوگ شیوخ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے بہت سے شیوخ سے ملاقات کی ہے اور ان سے فیض اٹھایا ہے۔ وہ شیوخ کی ملاقات اور ان سے استفادے سے تفاخر کرتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی اختلافی مبحث ہو اور دوسرے فریق کو نیچا دکھلانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تب اس طرح کے دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، فلاں شیخ سے یہ بات سنی ہے، فلاں ملکوں کا سفر کیا ہے اور اتنے شیوخ کی خدمت کر کے فیض علم اٹھایا ہے۔ یہ ہیں وہ 5 چیزیں جن سے ریاکار ریا کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخلوق میں عزت اور منزلت حاصل کریں۔ بعض لوگ مخلوق کے حسن اعتقاد پر قانع ہو جاتے ہیں، چنانچہ بہت سے راہب معبدوں میں چلے جاتے ہیں اور برسوں باہر نہیں نکلتے۔ بہت سے عابد عرصہ دراز کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور نیچے نہیں اترتے۔ ان کی یہ روپوشی اس یقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہے یا ان کی طرف کسی جرم کی نسبت کی جانے لگی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہو جائے، اور اس حسن اعتقاد پر جس کے سہارے وہ گوشہ نشین ہو گئے قانع نہ رہیں، اور ان کا اضطراب اللہ کے ہاں اپنی برات سے قائم ہو، بلکہ ان کی بے چینی اور غم قابل دید ہوگا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ و منزلت کی باز واپسی کے لیے اور شکوک و شبہات کے اندھیرے مٹانے کے لیے وہ ہزاروں ہیلے کریں گے، حالانکہ انہیں مال کی طمع نہیں رہتی لیکن جاہ سے مفر نہیں۔ مال سے زیادہ ضرر یہ ہے، جیسا کہ پچھلے صفحات میں ہم نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی، جاہ ایک طرح کی قدرت اور کمال ہے جو فی الحال حاصل ہوتا ہے، اگرچہ یہ قدرت دیرپا نہیں ہے اور صرف جاہل ہی اس کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اکثر لوگ جاہل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلاشی بے شمار نظر آتے ہیں۔
بہت سے لوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی تعریف و توصیف میں مصروف ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مشہور ہو تاکہ لوگ سفر کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں۔ بعض بادشاہوں کے ہاں اپنی شہرت کے خواہش کرتے ہیں تاکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات پوری ہوں، عوام میں وقار و اعتبار حاصل ہو۔ بعض لوگ اس کے ذریعے مال کمانے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہ مال یتیموں کا ہو یا مسکینوں کا، وقف کا ہو یا کسی کی ذاتی ملکیت ہو۔ ریاکاروں کے تمام طبقات میں یہ انتہائی بدترین طبقے ہیں جو مذکورہ بالا 5 اسباب سے ریا کرتے ہیں۔ ریا کی حرمت و اباحت۔ اب تک ریا کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اب اس کا حکم زیر بحث آئے گا۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ریا حرام ہے یا مکروہ یا مباح ہے، یا اس میں تفصیل ہے؟ ہم اپنے انداز میں اس سوال کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ ریا یعنی طلب جاہ عبادت سے بھی ہوتی ہے اور غیر عبادات سے بھی۔ اگر غیر عبادات سے ہو تو یہ طلب مال جیسی ہے، یعنی اگر صرف لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کی طلب ہے تو یہ حرام نہیں ہے، جیسے طلب مال حرام نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مال حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح طلب جاہ کے لیے بھی ممنوع ذرائع کا استعمال ہو سکتا ہے۔ نیز جس طرح انسان کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا مال حاصل کرنا بہتر ہے، اسی طرح تھوڑی جاہ کا حصول بھی اچھا ہے تاکہ آفات سے محفوظ رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ نیز جس طرح مال میں زہر قاتل بھی ہے اور تریاق بھی، اسی طرح جاہ مہلک بھی ہے اور مفید بھی۔ جس طرح زیادہ مال انسان کو دین سے بے پرواہ اور سرکش بنا دیتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر اور دار آخرت کے تصور سے غافل کر دیتا ہے، اسی طرح زیادتی جاہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، بلکہ جاہ کا فتنہ مال کے فتنے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادہ مال کا مالک بننا حرام ہے، اسی طرح ہم زیادہ قلوب کے مالک بننے کو بھی حرام نہیں کہتے، الا یہ کہ مال کی کثرت یا جاہ کی کثرت ناجائز ذرائع سے ہوتی ہو۔ تاہم جاہ میں توسیع پسندی کا تصور تمام آفتوں اور شرانگیزیوں کا سرچشمہ ہے، جیسے مال کی توسیع کا خیال تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ جاہ یا مال سے محبت رکھنے والا انسان دل اور زبان وغیرہ کے گناہ ترک کرنے پر قادر نہیں ہے، پھر اگر کسی کی جاہ اس کی خواہش اور حرص کے بغیر وسیع ہو جائے اور اس کے زوال سے کبیدہ خاطر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور ان کے بعد علماء دین کی جاہ و منزلت سے بڑھ کر کس کی جاہ و منزلت ہو سکتی تھی؟ لیکن جاہ ان کا مقصد نہیں رہی اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشغول رکھنا اگرچہ دین کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس پر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر اچھے کپڑے پہنے اور بن سنور کر نکلے تو اگرچہ یہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت کے ذریعے ریا نہیں ہے بلکہ دنیا سے ریا ہے۔ اسی پر دوسری آرائشوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حرام نہ ہونے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے پانی کے مٹکے میں دیکھ کر اپنے بال اور امامہ درست کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے بھائیوں کے پاس جاتے وقت زینت کرے۔ یہ ابن عدی فی الکاہل کی حدیث ہے۔ آپ کا یہ عمل عبادت تھا کیونکہ آپ مخلوق کو دعوت دینے، انہیں اتباع حق کی ترغیب دینے اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرنے پر مامور تھے۔ اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقت نہ ہوتی تو وہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبار سے آپ پر اپنے ظاہری احوال کو بہتر بنانا واجب تھا تاکہ
آپ ان کی نظروں میں حقیر نہ ہوں، کیونکہ عوام کی نظریں ظاہر ٹھہرتی ہیں، باطن تک نہیں پہنچتی۔ اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں ان کی مذمت اور ملامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے اور عزت و احترام کا طالب ہو تو اس کی یہ طلب مباح ہے، کیونکہ ہر انسان کو مذمت کی تکلیف سے بچنے اور بھائیوں کے ساتھ انس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کبھی یہ طلب اطاعت بن جاتی ہے اور کبھی مذموم بن جاتی ہے، اس کا مدار مقصد پر ہے، جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی حکم لگایا جائے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالداروں کی ایک جماعت پر صدقہ و ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ سخی کہلانے کے ارادے سے کچھ مال خرچ کرے تو یہ ریا ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ صدقہ، نماز، روزہ، جہاد اور حج وغیرہ عبادات کے ذریعے ریا کرنے والے کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا مقصد ان اعمال سے محض ریا ہو، وہ کسی اجر و ثواب کی خواہش مند نہ ہو۔ اس حالت میں اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعمال کا مدار نیات پر ہوتا ہے اور ان اعمال میں عبادت کی نیت نہیں تھی، اس لیے ثواب سے محروم رہے گا۔ پھر صرف اعمال ہی ضائع نہیں ہوتے کہ ایسا ہو جائے جیسے اعمال سے پہلے تھا، بلکہ وہ اپنی نیت کے فساد اور مقصد کی قباحت کی بنا پر گناہگار بھی ہوگا، جیسا کہ اس پر آیات و روایات دلالت کرتی ہیں۔ گناہ ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ کا تعلق بندوں سے ہے کہ انہیں دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ فریب کیا، کیونکہ وہ اللہ کا مخلص اور مطیع بندہ سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ یہ تو دین کے معاملے میں ہے، دنیاوی امور میں فریب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا قرض اس طرح ادا کیا کہ دیکھنے والے نے صدقہ و احسان سمجھا تو اس پر بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس طرح قرض چکانا فریب ہے اور مکروہ فریب کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش ہے۔ دوسری وجہ کا تعلق اللہ سے ہے کہ بظاہر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن مقصود غیر اللہ کو بنائے ہوئے ہے، تو گویا اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ چنانچہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب بندہ ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو، یہ مجھ سے استہزاء کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تمام دن کسی بادشاہ کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑا رہے، لیکن اس کا مقصد بادشاہ کا خوف یا عظمت نہ ہو، بلکہ کسی حسین باندی یا نوخیز غلام کا دیدار ہو، تو یہ بادشاہ کے ساتھ استہزاء ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کی خدمت کی نیت نہیں کی بلکہ اس کے غلاموں اور باندیوں کو اپنا مقصود بنایا۔ اس سے زیادہ ذلیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کی اطاعت سے کسی ایسے ناتواں بندے کے لیے ریا کرے جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہو نہ ضرر۔ ایسے ریاکار آدمی کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس میں میری اغراض زیادہ پوری ہوں گی، یا اس کی قربت میرے لیے اللہ کی قربت سے زیادہ مفید ثابت ہوگی، اسی لیے تو اس نے بادشاہوں کے بادشاہ پر اسے ترجیح دی ہے اور اسے اپنی عبادت کا مقصود ٹھہرا لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مضحکہ خیز بات کیا ہوگی کہ غلام کو آقا پر فوقیت دی جائے۔ یہ بات انتہائی مہلک ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا ہے، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو محمود ابن لبید نے روایت کیا ہے۔ ریا گناہ سے خالی نہیں ہے، لیکن ریا کے بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، جیسا کہ عنقریب اس کی بحث آئے گی۔ کسی ریا میں گناہ سخت ہے، کسی میں معمولی ہے۔ اگر ریا میں اور کوئی بات نہیں تو یہ کیا کم ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے تقرب کی نیت نہیں کی، تو گویا غیر اللہ کے تقرب کی نیت کی ہے۔ علاوہ ازیں اگر غیر اللہ کے رکوع و سجود کے ذریعے تعظیم کرتا تو صاف کافر ہو جاتا، لیکن ریا میں کفر خفی ہے، کیونکہ ریاکار اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہ تعظیم رکوع و سجود پر ابھارتی ہے، اس لیے سجود و رکوع سے من وجہ ان کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ نیت میں اللہ کی تعظیم موجود نہیں تھی اور من وجہ تعظیم خلق تھی، تو یہ عبادت شرک کے قریب ہوئی، لیکن کیونکہ اس عبادت سے اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں میرا رتبہ بڑھے، بظاہر وہ عبادت جیسی حرکات کر رہا تھا، لیکن دراصل وہ اپنی عظمت کا اعتراف کرانا چاہتا تھا، اس لیے یہ عمل شرک جلی کے بجائے شرک خفی ہو گیا۔
ریا ایک انتہائی جاہلانہ عمل ہے۔ صرف وہی ریاکار ہو سکتا ہے جسے شیطان نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہو اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہی اس کے حال اور مستقبل کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، خدا کو ان سے زیادہ اختیار حاصل نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کر ان کی طرف کیا ہے اور دل سے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں اپنے بندوں ہی کے سپرد کر دے تو وہ کسی بڑے سے بڑے عمل پر معمولی سے معمولی اجر نہ دے سکیں۔ وہ بیچارے خود اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں، دوسروں کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب وہ دنیا میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تو آخرت میں کیا کریں گے، جہاں یہ حال ہوگا یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 33۔ جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کرے، وہاں تو انبیاء بھی نفسی نفسی پکاریں گے۔ یہ ریاکاری کی جہالت ہے کہ وہ آخرت کے ثواب اور اللہ کے تقرب کو دنیا کی جھوٹی طمع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے۔ اس حقیقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے ریا کرنے والا اس کے غضب کا مستحق ہے، عقلاً بھی اور نقلاً بھی، اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاعت پر اجر کی نیت بھی رکھتا ہو، اور اجر کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے اور اخلاص فی الدین کے منافی عمل ہے۔ اس کا حکم ہم کتاب الاخلاص میں بیان کر چکے ہیں، اور حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اسے قطعاً کوئی ثواب نہ ملے گا۔ ریا کے درجات۔ جاننا چاہیے کہ ریا کے بعض درجات بعض سے شدید تر ہیں۔ ریا کے درجات میں یہ تفاوت اس کے ارکان کے اختلاف کی بنا پر ہے، اور ریا کے 3 ارکان ہیں۔ اول ریا، دوم جس چیز سے ریا کی جائے، اور سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔ پہلا رکن ریا۔ نفس ریا 2 حال سے خالی نہیں، یا وہ مجرد ہوگی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ثواب کی نیت نہ ہوگی، یا ثواب کا ارادہ ہوگا تو یہ قوی تر بھی ہو سکتا ہے، ضعیف تر بھی ہو سکتا ہے، اور ریا کے برابر بھی۔ اس اعتبار سے ریا کے 4 درجات ہو جاتے ہیں۔ پہلا درجہ، اور یہ تمام درجات میں سخت تر ہے، کہ ارادہ ثواب بالکل نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، اگر وہ تنہا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا۔ بعض اوقات ایسا آدمی بلا طہارت بھی نماز پڑھ لیتا ہے، ایسے شخص کا مقصد صرف ریا ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک غضب کا مستحق ہے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو لوگوں کی مذمت کے خوف سے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور ثواب کی نیت ہو۔ اگر اسے یہ خوف نہ ہوتا تو ہرگز ادا نہ کرتا۔ دوسرا درجہ، ثواب مقصود تو ہو لیکن یہ مقصد ضعیف ہو۔ بالفرض اگر وہ خلوت میں ہوتا تو یہ عمل نہ کرتا، کیونکہ ارادہ ثواب اتنا قوی نہ ہوتا کہ اس سے تحریک ہوتی۔ ہاں اگر ارادہ ثواب نہ بھی ہوتا تب بھی ریا کی وجہ سے وہ یہ عمل ضرور کرتا۔ یہ درجہ پہلے درجے کے قریب ہے، اس میں ارادہ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو۔ ایسا شخص بھی غضب الہی کا مستحق ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ قصد ریا اور ارادہ ثواب دونوں برابر ہوں، مگر اگر دونوں ارادے جمع ہوتے تو ریا کرتا، اگر ایک ہوتا دوسرا نہ ہوتا تو عمل کی رغبت نہ ہوتی۔ اس شخص کا حال یہ ہے کہ اس نے جتنا سنوارا ہے اتنا ہی بگاڑا بھی ہے۔ توقع یہ ہے کہ ایسے شخص کو نہ ثواب ملے گا اور نہ وہ عذاب میں گرفتار ہو، یا اتنا ہی ثواب ملے جتنا عذاب ہو۔ ظاہری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الاخلاص میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔
چوتھا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کا عبادت سے باخبر ہونا اس کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو جس قدر اسے ثواب کی ضرورت ہو، چنانچہ اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہو تب بھی وہ عبادت ترک نہ کرے یا صرف ارادہ عبادت اسے عمل پر نہ اکسائے۔ ایسے شخص کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ صحیح علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل ثواب سے محروم نہیں ہوگا، تاہم اسے ثواب میں کمی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا یا اسے ارادہ ریا کے بقدر عذاب ہوگا اور ارادہ ثواب کے بقدر ثواب پائے گا۔ اس صورت میں یہ حدیث قدسی میں تمام بے نیازوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں پہلے 3 درجات پر محمول ہوگی۔ دوسرا رکن جن چیزوں کے ذریعے ریا کی جائے یہ اطاعات و عبادات ہیں۔ اس رکن کے اعتبار سے ریا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اصل عبادت سے ریا کرنا، دوسرے عبادات کے اوصاف سے ریا کرنا۔ پہلی قسم جو ریا کی سخت ترین قسم ہے 3 درجات پر مشتمل ہے۔ پہلا درجہ اصل ایمان سے ریا کرنا، یہ ریا کا انتہائی سخت اور شدید باب ہے۔ ایمان کے ذریعے ریا کرنے والا کھلا کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو زبان سے شہادت کے کلمے ادا کرے اور اس کا باطن ان کی تکذیب کرے، اس کا دل ایمان سے خالی ہو اور ظاہری اعضاء اسلام کا اعلان کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں، یعنی ان کا قول ان کے دل کی ترجمانی نہیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَامُ وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 205۔ اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بناتا ہے اور اپنے معافی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت یا مویشی کو تلف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک آیت یہ ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 119۔ اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔ نیز ارشاد فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 142 اور 143۔ صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر بہت ہی مختصر معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، نہ ادھر نہ ادھر۔ منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ ابتدائی اسلام میں نفاق بہت زیادہ تھا کہ لوگ کسی مقصد کے لیے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اس طرح کا نفاق کم پایا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ اب بھی بہت ہیں جو ملحدین کے نظریات پر یقین رکھتے ہیں اور دوزخ، جنت اور قیامت وغیرہ کا دل میں انکار کرتے ہیں، یا اباحیت پسندوں کی اتباع میں شرعی احکام کو منسوخ سمجھتے ہیں، لیکن زبان سے اپنے نظریات ظاہر نہیں کرتے، یا دل میں کفر و بدعت کے معتقدات رکھتے ہیں لیکن زبان سے ان معتقدات کے خلاف ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ریاکار منافقین میں سے ہیں جو ہمیشہ
ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ریا کی انتہا ہے، ان کا حال تو کھلے کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں، باطن کے کفر اور ظاہر کے نفاق کو جمع نہیں کرتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اصل دین کی تصدیق کے ساتھ اصول عبادات کے ذریعے ریا کیا جائے۔ یہ بھی اللہ کے نزدیک سخت گناہ کی بات ہے، لیکن پہلے درجے کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کا مال دوسرے کے پاس ہو اور وہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہو۔ اس شخص کی مذمت کے خوف سے جس کے پاس مال ہے، حالانکہ اگر خود اس کے پاس مال ہوتا تو ادا نہ کرتا۔ یا ایک شخص جو عام طور پر نماز نہیں پڑھتا لیکن اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے جب چند لوگوں کے درمیان ہو اور نماز کا وقت آ جائے، یا اجتماعیت سے مجبور ہو کر روزے رکھے اور افطار کرنے کے لیے تنہائی کا منتظر رہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، حالانکہ اگر مذمت کا خوف نہ ہوتا تو اسے مجمع کی پرواہ بھی نہ ہوتی، یا لوگوں کے خوف سے اپنی خواہش کے برخلاف صلہ رحمی کرے، یا والدین کی اطاعت کرے، یا غزوہ و جہاد میں شرکت کرے، یا فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جائے۔ یہ تمام اعمال ریا ہیں، مگر ان سے اصل ایمان ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اسے غیر اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہ ہو، تاہم وہ سستی کی وجہ سے عبادات چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر اس میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے اور عبادات میں لگ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو لوگوں کے دلوں میں منزلت اللہ کے نزدیک منزلت سے زیادہ محبوب ہے۔ اسے اللہ کے عذاب سے زیادہ بندوں کی مذمت کا خوف ہے۔ اسے اللہ کے اجر و ثواب سے زیادہ بندوں کی ستائش کی تمنا ہے۔ یہ انتہائی جہالت ہے۔ ایسا شخص اگرچہ اصل ایمان سے منحرف نہیں، لیکن اللہ کے غضب کا مستحق ضرور ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ ایمان سے ریا کرے اور نہ فرائض سے، بلکہ نوافل اور سنن سے ریا کرے کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تنہا ہو تو ان عبادات کے ثواب کی طرف مائل نہ ہو اور سستی کو ثواب پر ترجیح دے، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے انہیں بجا لائے، جیسے جماعت سے نماز پڑھنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی مشائیت کرنی، میت کو غسل دینا وغیرہ، یا جیسے نماز تہجد، یوم عرفہ، عاشورہ، پیر اور جمعرات کے روزے۔ بعض اوقات ریاکار اس طرح کے کام مذمت کے خوف سے اور تعریف کی طلب کے لیے کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اگر یہ شخص تنہا چھوڑ دیا جائے تو فرائض کی ادائیگی کے سوا کوئی عبادت نہ کرے۔ یہ درجہ بھی سخت ہے، لیکن ما قبل کے درجے کے مقابلے میں سختی کم ہے، اس لیے کہ دوسرے درجے کے ریاکار نے بندوں کی تعریف کو خالق کی تعریف پر ترجیح دی تھی۔ اس نے بھی ایسا کیا ہے۔ پہلے کو مخلوق کی مذمت کا بھی خوف ہوا، لیکن خالق کی مذمت کا خوف نہ ہوا۔ اس کے نزدیک اللہ کا عذاب اتنا سخت نہیں جتنی سخت بندوں کی مذمت ہے۔ تیسرے درجے کے ریاکار کے ہاں یہ بات نہیں، کیونکہ اسے نوافل چھوڑنے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس کا عذاب پہلے کی بنسبت آدھا ہونا چاہیے۔ دوسری قسم کے اوصاف عبادات سے ریا، اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے ترک سے عبادت میں نقص پیدا ہو، جیسے کوئی شخص نماز میں عجلت کرنے کی نیت سے جلدی جلدی رکوع و سجود اور قرأت و قیام کرے، ادھر ادھر بھی ملتفت نہ ہو اور سجدتین کے درمیان بھی سکون سے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اہانت کرتا ہے، یعنی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری تنہائی کے احوال پر مطلع ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو اچھی طرح نماز پڑھنے لگتا ہے۔ تنہائی میں اچھی طرح پڑھے یا بری طرح کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سامنے تکیہ سے لگ کر یہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے اور اچانک اس دوسرے آدمی کا غلام یا نوکر آ جائے تو اپنی نشست درست کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ غلام کو آقا پر ترجیح دیتا ہے اور آقا کی توہین کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص زکوٰۃ میں کھوٹے سکے اور ردی جنس دینے کا عادی ہو اور لوگوں کی موجودگی میں اچھا مال ادا کرے تاکہ وہ برا نہ کہیں، یا روزے دار مذمت کے خوف سے غیبت اور فحش گوئی نہ کرے، تو یہ ریا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس میں بھی خالق پر مخلوق کی ترجیح پائی جاتی ہے، لیکن یہ ریا ایسی نہیں ہے جیسی ریا اصول عبادات سے ہوتی ہے۔ اگر ریا یہ کہے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو غیبت سے بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ ہلکے پھلکے رکوع و سجود، کثرت التفات، مختصر قیام و قرات دیکھیں گے تو ان کی زبانیں مذمت اور غیبت کریں گی، اور ان کے سامنے اچھی طرح عبادت کر کے انہیں معصیت سے بچانے کے لیے تحسین عبادت کرتے ہو، شیطانی فریب ہے۔ اگر غور کرو تو اس میں تمہارا نقصان لوگوں کے فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ نماز اللہ کے ہاں تمہارے تقرب کا وسیلہ اور تمہاری خدمت میں کمی آئے گی۔ اگر تم دینی جذبے سے ایسا کرتے ہو تو تمہیں تقرب نصیب نہ ہوگا اور تمہاری خدمت میں کمی آئے گی۔ اگر تم دینی جذبے سے ایسا کرتے ہو تو تمہیں اپنے نفس کا خیال زیادہ ہونا چاہیے، وہ تمہاری توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر تم اپنے نفس کے مقابلے میں دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہو تو تمہاری مثال شخص کی سی ہے جو نقد انعام یا جاگیر حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کی خدمت میں کنیز پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور کنیز اندھی، لنگڑی اور بدصورت ہو۔ پھر یہی نہیں کہ اندھی لنگڑی کنیز پیش کرے، بلکہ بے خوف ہو کر پیش کرے، اسے بادشاہ کی خفگی کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فکر ہو تو بادشاہ کے غلاموں اور وزیروں کی کہ اگر انہوں نے کنیز دیکھ لی تو وہ ضرور برائی کریں گے اور مذاق اڑائیں گے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ کی خفگی سے ڈرتا، غلاموں اور وزیروں کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ ہاں، اس سلسلے میں ریاکار کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ریا سے صرف منزلت اور تعریف کا خواہش مند ہو، یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرتا ہو تو اخلاص نہیں ہو پاتا، اور اگر ان میں تخفیف کرتا ہوں تو میری نماز اللہ کے ہاں ناقص رہتی ہے، اور لوگوں کی غیبت اور مذمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے مجھے قلبی اذیت ہوگی۔ اب اگر میں رکوع و سجود اچھی طرح کروں تو نماز کا نقص تو دور نہ ہو سکے گا، کیونکہ خلوص نہیں، تاہم میں اس طرح لوگوں کی غیبت اور مذمت کی اذیت سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ یہ صورت اس سے بہتر ہے کہ میں رکوع و سجود اچھی طرح نہ کروں، ثواب سے بھی محروم رہوں اور لوگوں کی اذیت بھی برداشت کروں۔ یہ حالت قابل غور ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے پرخلوص کے ساتھ رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرنا واجب ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ ادا نہ کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں اسے عادت بنانے کی کوشش کرے۔ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے ریا کر کے لوگوں کی مذمت و غیبت سے اپنا دفاع کرے، کیونکہ یہ استہزاء ہے اور اللہ کے ساتھ کرنا معصیت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا ایسے فعل میں کرے جس کے نہ کرنے سے عبادت میں کسی قسم کا نقصان نہ ہوتا ہو، مگر وہ فعل عبادت کا تکملہ اور تتمہ ہو، جیسے رکوع و سجود اور قیام طویل کرنا، ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی حیت اختیار کرنا، تکبیر اولیٰ کے لیے سبقت کرنا، قومہ اچھی طرح کرنا، معمولی سے زیادہ قرات کرنا، رمضان کے روزوں میں خلوت اختیار کرنا، زیادہ سے زیادہ سکوت کرنا، زکوٰۃ میں اچھا مال دینا، یا کفارات میں زیادہ قیمت کے غلام آزاد کرنا وغیرہ افعال کہ اگر تنہا ہوتا تو انجام نہ دیتا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ریا زائد افعال سے کرے جو نفس نوافل سے بھی خارج ہوں، جیسے سب سے پہلے نماز کے لیے پہنچنا، صف اول میں جگہ حاصل کرنا، امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا وغیرہ امور کہ تنہائی میں ان پر عمل نہ کرتا۔ دوسرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ قسمیں ہیں، ان میں سے بعض صورتیں بعض کی بنسبت بری ہیں، اچھی کوئی صورت نہیں ہے۔ تیسرا رکن جس کے لیے ریا کی جائے، ریاکار کا کوئی نہ کوئی مقصود ضرور ہوتا ہے، کبھی وہ مال کے لیے ریا کرتا ہے، کبھی جاہ کے لیے، اور کبھی کسی اور مقصد کی خاطر۔ اس کے بھی 3 درجے ہیں۔
پہلا درجہ جو تمام درجات میں سخت اور شدید ہے یہ ہے کہ کسی معصیت کے لیے ریا کی جائے، جیسے کوئی شخص مشتبہ مال کھانے کے لیے عبادت میں ریا کرے اور کثرت نوافل کے ذریعے ورع و تقوی ظاہر کرے، مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے امانت دار سمجھیں، قضا، اوقاف، وصایا، اموال یتامہ وغیرہ کی تولیت اس کے سپرد کریں اور وہ اس میں خرد برد کرے، یا زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم کا ذمہ دار بنا دیا جائے تاکہ اس میں سے جو مال اپنے تصرف میں رکھنا چاہے رکھ سکے، یا اس کے پاس امانتیں رکھوا دی جائیں اور وہ انہیں ہضم کر لے، یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دے دیے جائیں جو حج کے راستے میں خرچ کیے جا سکتے ہیں، یا وہ کچھ یا تمام مال ہتھیا لے اور حاجیوں کو پریشان کرے اور ان کا روزینہ اپنے گندے مقاصد میں استعمال کرے۔ بعض لوگ تصوف کا لبادہ پہن لیتے ہیں اور خاشعین کی حیت اختیار کر لیتے ہیں اور وعظ و تذکیر کرتے پھرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت یا لڑکے کے دل میں محبت پیدا کر کے اس کے ساتھ بدکاری کریں۔ کچھ لوگ علم اور وعظ کی مجلسوں اور قرآن کریم کے حلقوں میں شرکت کرتے ہیں، بظاہر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی باتیں سنیں اور تلاوت قرآن سے مستفید ہوں، لیکن در حقیقت وہ عورتوں اور بچوں کے دیکھنے کے لیے اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بعض لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد حج کے بجائے اپنے ہم سفر لڑکے یا عورت پر قابو پانا ہوتا ہے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ریاکار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کو معصیت کا ذریعہ اور آلہ بنا لیا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو گناہوں کی منڈی میں ایک سامان سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اسی گروہ سے قریب تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، پھر جب ان پر تہمت لگی تو گناہ پر اپنے اصرار کے باوجود ان کی خواہش ہوئی کہ وہ اس گناہ سے بری الذمہ قرار دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ تقوی کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے امانت میں خیانت کی، جب لوگوں نے متہم کیا تو اس نے مال صدقہ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح لٹاتا ہو وہ دوسروں کے مال پر کس طرح قابض ہو سکتا ہے۔ یا جیسے کسی شخص پر عورت یا لڑکے کے ساتھ بدکار کی تہمت لگائی جائے تو وہ اس تہمت سے اپنی برات کے لیے خوف خدا اور تقوی کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے دنیا کی جائز لذتیں حاصل کرنا مقصد ہو، جیسے مال یا کسی خوبصورت یا شریف عورت سے نکاح وغیرہ، مثلا کسی شخص کا آہو بقا کرنا یا وعظ و تذکیر میں مشغول ہونا تاکہ لوگ اسے مال دیں، یا عورتیں اس کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کی خواہش کریں تاکہ جو عورت ذہن میں متعین ہے وہ نکاح میں آ جائے، یا کسی شریف عورت سے نکاح ہو جائے، یا جیسے کوئی شخص عالم و عابد کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باپ اپنی بیٹی کو اس سے وابستہ کر دے۔ یہ حرام ریا ہے، کیونکہ یہ ریاکار اللہ کی اطاعت سے متاع دنیاوی کا طالب ہوتا ہے، مگر یہ درجہ اول درجے کی بنسبت کم ہے، کیونکہ اس میں مطلوب فی نفسی ہی مباح تو ہے، مطلوب بھی حرام ہو تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ کہ نہ مقصد دنیاوی لذت ہو، نہ مال حاصل کرنا ہو، نہ نکاح کرنا ہو، لیکن وہ اس خوف سے عبادت کا مظاہرہ کرتا ہو کہ اگر اس نے عبادت نہیں کی تو لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے ایک عام انسان سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا، جیسے کوئی تیز چلنے کا عادی ہو، لیکن جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے تو اپنی رفتار اچھی بنا لے اور تیز روی ترک کر دے تاکہ لوگ اسے گرا پڑا سمجھنے کے بجائے باوقار انسان سمجھنے پر مجبور ہوں۔ اسی طرح توہین کے خوف سے ہنسی مذاق اور مسرت کے مواقع پر استغفار پڑھنا، ٹھنڈی آہیں بھرنا اور غم و الم ظاہر کرنا، اور یہ کہنا کہ آدمی اپنے آپ سے کس قدر غافل ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اگر وہ تنہا ہوتا تو اسے ہنسی مذاق سے کوئی گرانی نہ ہوتی۔
ڈر ہے تو صرف اس قدر کہ لوگ کہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھنے لگیں۔ وہ شخص بھی اسی زمرے میں ہے جو لوگوں کو تراویح، تہجد، جمعرات اور پیر کے روزوں میں مشغول دیکھ کر خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے کہ لوگ اسے کاہل نہ کہیں اور اسے عام آدمی قرار نہ دیں۔ اگر اسے تنہا چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی عمل نہ کرے، یا جیسے کوئی شخص عاشورہ، یوم عرفہ اور اشہر حرم میں پیاس کے باوجود پانی نہ پیے، محض اس خوف سے کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روزہ خور کہیں گے، حالانکہ اب وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ روزہ سے ہے۔ اسی غلط فہمی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے جو روزہ دار کہلانے کے شوق میں گرمی کے دنوں میں بھی پانی نہیں پیتے۔ بعض اوقات اگرچہ وہ اپنے روزے دار ہونے کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ روزے سے ہے۔ اس شخص نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں، ایک تو روزے دار ہوں کا دعویٰ کیا ہے، پھر اپنے آپ کو مخلص اور بے ریا بھی سمجھا ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ میں نے اپنی عبادت کا اظہار نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ریاکار ہے۔ پھر جب اسے شدت سے پیاس لگتی ہے اور صبر کا پارہ نہیں رہتا تو کوئی عذر صراحتاً یا کنایتاً پیش کرتا ہے، مثلاً اپنے آپ کو کسی ایسے مرض میں مبتلا بتلاتا ہے جس میں پیاس زیادہ لگتی ہے اور جس میں روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی خوشی کے لیے روزہ افطار کیا ہے۔ پھر بعض لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ہی عذر نہیں کرتے تاکہ لوگ ریا کا گمان نہ کرے، بلکہ تھوڑی دیر توقف کر کے گفتگو کا کوئی پہلو نکال کر عذر کرتے ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو اپنے دوستوں سے بڑی محبت ہے، اس کی یہ انتہائی خواہش رہتی ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے اور اس کی دعوت قبول کرے۔ آج اس نے مجھ پر زور ڈالا، حالانکہ میں روزے سے تھا، لیکن میں نے اس کی خوشی کے لیے روزہ افطار کر لیا۔ کوئی یہ عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل بڑا کمزور ہے اور میرے بارے میں وہ ہمیشہ متفکر رہتی ہیں، ان کا خیال تھا کہ اگر آج میں نے روزہ رکھا تو بیمار پڑ جاؤں گا، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے روزہ افطار کر لیا۔ یہ تمام باتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں۔ آدمی اس وقت انہیں اپنی زبان سے نکالتا ہے جب ریا کے جراثیم اس کے رگ اور ریشے میں پوری طرح سرایت کر جاتے ہیں۔ مخلص آدمی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، چنانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر مطلع ہے، اس لیے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علم کے خلاف کوئی بات کہے اور فریب دے، اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کرتا ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عبادت کا اظہار کیا تو میری اقتداء میں لوگ عبادت کریں گے اور میری طرح دوسروں کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے لیے فریب دینے کی بڑی گنجائش ہے۔ اس مقصد کا اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے، اس کی تفصیل عنقریب بیان کی جائے گی۔ یہ ریا کے درجات، ریاکاروں کی اقسام و مراتب کی تفصیل تھی۔ تمام ریاکار اللہ تعالیٰ کے شدید غصے اور ناراضگی کے مستحق ہیں۔ ریا مہلکات میں انتہائی شدید ہے۔ اس کی شدت کا ادنا مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی رہتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ احمد طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور عقل مند یہاں لغزش کھا جاتے ہیں۔ ان جاہلوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔